अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद में जी नई साफ बंदी हो रही है। पीटीआई अपने आप को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कुछ प्लान्स तैयार कर लिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान के काफिले भी तैयार हैं। नून और पीपल्स पार्टी वालों की मुलाकातें भी हो रही हैं और इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं। नंबर वन तो आज अडियाला से जो खबर आई है कि बुशरा बीबी और खान की एक लंबे अरसे के बाद एक लंबी तवील मुलाकात हुई है। आज अडियाला के अंदर जो समातें थी वो भी मामूल से हटके थी। 7 घंटे तक समात चली। बुशरा बीबी के वारंट मनसूख हुए और उसके बाद अब इतलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी पेशावर के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब केपीके की काबीना ने एक फैसला किया है और उसके बाद आईजी पुलिस इस्लामाबाद और 600 पुलिस एहलकारों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पेशावर थाने में दरखास्त जमा करा दी गई है। यह एक बड़ा फैसला है कि पेशावर के अंदर एक सरकारी अफसर आईजी इस्लामाबाद और उनके पुलिस के एहलकार उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं, अब पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। यानी सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है कि अगर आप हमारे खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमे दर्ज करेंगे तो हम आपके खिलाफ पेशावर में केपीके के मुकदमात दर्ज करेंगे। थाना शर्की पेशावर में आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दरखास्त जमा कराई गई है और दरखास्त महकमा इंतजामिया केपीके के स्टेट अफसर ने जमा करवाई है। इसके अलावा एक और फैसला किया गया आज केपीके हुकूमत की जानब से, यानी पीटीआई की जानब से नहीं, केपीके की हुकूमत की जानब से सरकारी सतह पर यह फैसला किया गया है कि 25 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर डी चौक शुहदा के लिए दुआया तकरीब की जाएगी। लिहाजा इसका मतलब क्या है, एक दफा फिर केपीके से काफिले चलेंगे। अली अमीन गंडापुर भी शायद उनके साथ हो और पूरा केपीके हो, वो मीनारे पाकिस्तान पहुंचेगा और वहां पे जलसा होगा या दुआया तकरीब होगी। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज इस वक्त जो चाइना के दौरे पर हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक दफा फिर से लाहौर बंद होने जा रहा है, मोटरवे बंद होने जा रही है। वैसे तो वो गली मोहल्ले के लोगों ने जो वहां पे मरियम का इस्तकबाल किया और खबरें चलवाई गई कि मरियम का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, तो अब एक दफा फिर से पंजाब के अंदर एक नई किस्म की हलचल शुरू होने जा रही है। सड़कें बंद होंगी, पूरे का पूरा लाहौर बंद किया जाएगा। अडियाला से जो खान की बहन ने निकल कर गुफ्तगू की है कि खान ने क्या मांगा है। कहती हैं इमरान खान की सेहत ठीक है, किताबें मांग रहे थे। अब यह भी अपने अंदर एक अजीब बात है। क्या मांग रहे थे? किताबें मांग रहे थे। प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे थे, बीमार नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं मांग रहे थे, बर्तानिया के अंदर इलाज नहीं मांग रहे थे, वो कोई आलू गोश्त नहीं मांग रहे थे। वो कह रहे थे क्या चाहिए? किताबें चाहिए। तो यह फर्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में, एक लीडर में और एक गीदड़ में। गीदड़ को जब मुश्किल वक्त आता है तो उसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, जबकि जो एक हकीकी लीडर होता है वो कहता है मुझे किताबें दो ताकि मेरा नजरिया मजबूत हो, ताकि मैं अपने नजरिए पे डटा रहूं, ताकि मेरे दिमाग को, मेरे रूह को डोज मिले, खुराक मिले। और इस बाकी जो है वो कहते हैं कि हमारा पेट भरे, आलू गोश्त दो और फिर हमें किसी भी तरह झूठ बोल के यहां से निकालो। अलीमा खान कहती हैं इमरान खान ने कहा अगर हमारे 2 मुतालबात नहीं माने जाते तो हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसा भेजना बंद कर देंगे, तो मुतालबात हमारे तस्लीम किए जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब केपी की हुकूमत के अंदर एक ऐसा अजूबा पाया जाता है, यानी पीटीआई वैसे मुश्किलात का शिकार, पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया मुश्किलात का शिकार और जो फस्तायत हो रही है। ऐसे में बैरिस्टर सैफ का ये जरा बयान सुनिए। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। आजकल हर वो शख्स हीरो है जो सोशल मीडिया पर आकर सनसनी फैलाता है। कहते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। अब आप लोग कहेंगे बैरिस्टर सैफ तो एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा ही है, टाउट ही है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में है ना, केपीके की हुकूमत में अगर टाउट है तो उसको उठा के बाहर फेंके ना। यानी ये आपका फिर दोस्त तो नहीं,
آپ کا دشمن ہے کیا؟ یعنی جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بھی دبا دو، اور وہ کے پی کے میں ایک بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے ویسے۔ پھر فیصل واڈا، ایک تو آج کل وہ دو باتیں کر رہے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں خان کی زندگی خطرے میں ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں خان کا مینڈیٹ تسلیم کرو۔ آج بھی انہوں نے اے آر وائی پہ کہا کہ حکومت اپنا بڑا دل بڑا کرے، اگر پی ٹی آئی والے کہہ ہی رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ اور پھر فیصل واڈا نے کہا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری لینا ہوگی، سب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ کل بھی فیصل واڈا نے جب کراچی میں گفتگو کی تھی کہا تھا بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ تو آپ بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو، بلاول زرداری وزیر اعظم بنے اور ان کی کولیشن میں پی ٹی آئی ہو، مل کے کوئی اس طرح کا فارمولا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بنایا جائے، نون لیگ کو آؤٹ کیا جائے۔ یہ ساری ایکسرسائز اس لیے ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں صاحب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا، مسائل کا حل صرف سیاسی مذاکرات سے ممکن ہے۔ اور دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ملاقات بھی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جناب ملاقات میں نائب صدر پیپلز پارٹی سے شری رحمان تھی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تھے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر تھے، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور علی حیدر گیلانی بھی شامل تھے۔ نون لیگ کے وقت میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ ملاقات گورنر پنجاب انیکسی میں ہوئی ہے۔ اور دیکھیں نا، ساری تقریباً بڑی قیادت فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی بھی، تو یہ ملاقات بھی ہے۔ اب ذرائع یہ بتا رہی ہے کہ شکوے شکایتیں وہ سارا کچھ ہوا ہے اور مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے۔ لہذا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی میں سب اچھا نہیں چل رہا۔ پی پی والے اب ظاہر ہے وہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ ذرا کچھ کریں، اور آپ کو وزیر اعظم بلاول کو بنا دیتے ہیں، اور پی پی کہتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اسد کیسر نے بھی آج اس حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پہلے بھی اچھے تھے لیکن اب وہ ذرا زیادہ فیورٹ بن گئے ہیں فرنٹ سیٹ پر آنے کے لیے۔ اور پھر شرجیل میمن نے بھی آج کہا کہ بلاول جتنی جلدی وزیر اعظم بنیں گے اتنی جلدی ہی ملک کے حالات اچھے ہوں گے۔ اب آ جائے مولانا پر، کہ جس طرح طاہر اشرفی جیسے لوگ مولانا کے خلاف بیان دے رہے ہیں، طاہر اشرفی نے آج بھی کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے معاہدہ 2019 میں ہو چکا، نہیں ہو سکتا کہ ہر 4 سال بعد نیا معاہدہ کرنے کا کہا جائے۔ کوئی مدرسہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوا تو اسے خود تالا لگائیں گے اور یہ مولانا کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور ایک مولوی نے آج یہ بھی کہا کہ یہ مولانا جو ہے ہر کسی حکومت کو بلیک میل کرتا ہے، اس حکومت کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو بلیک میل نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اسلم گوری جو جے یو آئی ایف کے ترجمان ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ترجمان ہیں، انہوں نے اے آر وائی پہ گفتگو کی، آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب کا پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کچھ کرائے کے لوگ تھے، علماء کو لڑانے کے لیے وہ اسلام آباد کانفرنس میں لائے گئے تھے، اور کچھ تو ان میں سرکاری ملازم ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل والے ہیں، اور یہ جو آپ کے دیگر مزارات والا محکمہ اوقاف ہے اس کے لوگ تھے، اور باقی جو ہے مفت خورے تھے جن کو کہا گیا تھا آپ کو اسلام آباد میں اچھے ہوٹل میں کمرہ دیں گے اور آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے، تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے صرف لڑوانے کے لیے، نفاق پیدا کرنے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آنے کے لیے ہمارے قافلے تیار ہیں، ایسا احتجاج کریں گے کہ حکومت کو نانی یاد آ جائے گی۔ یعنی مولانا سیدھا ہو چکا ہے، اور مولانا کہتا ہے کہ یہ جو شرارتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ کاشف عباسی نے پوچھا کہ دیکھیے سردی ہے اسلام آباد میں، شدید سردی ہے پچھلے 2 دنوں سے، شدید سردی، یعنی ایک روٹین کی سردی تھی، پچھلے 2 دنوں سے اب سردی اسلام آباد میں زیادہ ہو گئی ہے۔ کاشف عباسی نے پوچھا شدید سردی پورے ملک میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں، مری کے اندر برف باری ہو رہی ہے، تو کیسے اتنی سردی میں احتجاج؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ویسے بھی آنے ہیں، وہ پہاڑوں سے آنے ہیں، کوئٹہ سے آنے ہیں، کے پی سے آنے ہیں، وہاں آلریڈی زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اسلام آباد کی سردی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے قافلے جو ہے وہ تیار ہیں، بس ہم جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی کے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کال دے دیں گے اور حکومت کو ہم نانی یاد کروا دیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز ساخ خان کا کیس ایک اور یعنی ایک ان کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے، جو انہوں نے 6 ستمبر کو غالباً فیصلہ دیا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی بنائی جائے گی جو جائزہ لے گی کہ جو آزادی کے ساتھ سماعتیں ڈالا جیل کے اندر ہو رہی ہیں،
یعنی اوپن کورٹ والا جو کانسیپٹ ہے اس پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وکلا کو جانے دیا جا رہا ہے نہیں جانے دیا جا رہا. تو اس کو اب جناب جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے چیلنج کر دیا ہے, اور کل صبح اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ سماعت کرنے جا رہی ہیں. اعتراض کے ساتھ سماعت ہوگی, اور اس سے پہلے وہ جو جیل کے اندر سیاسی گفتگو پر پابندی والی شک تھی وہ بھی جس سردار اعجاز خان صاحب نے قلعدم کی تھی, اور اس کو بھی ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کیا گیا تھا. ذرا جاتی عمرہ کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دے دوں. خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ لاہور کے سامنے سے ٹائم ڈیوائس آلہ برآمد ہوا ہے. ذرائع پولیس کے مطابق نامعلوم افراد شیر نما مجسمہ ٹائم ڈیوائس کے ہمراہ پھینک کر فرار ہو گئے ہیں. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے, اور پولیس اس کی چھان بین کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا شیر بنا ہوا ہے براؤن کلر کا, اور ایک سفید جو ہے وہ رنگ کا ٹائم پیس ہے, ٹائم ڈیوائس ہے, جس پر 19 بج کے جو ہے وہ 5 منٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ ڈیوائس باہر پھینکی گئی ہے مین روڈ پہ, اور اب پولیس جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچی ہے اور اس کی چھان بین کر رہی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد.